العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کا یقیناً آج آپ لوگوں کا چھٹی کا دن ہے اور آپ لوگوں نے بڑا ٹائم ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے نکالا ہے اور آج آپ بیٹھے ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، میں 15 سے 20 منٹ صرف آپ کے لوں گا، تو آپ سے گزارش ہے اور کہ اس 15 سے 20 منٹ میں دیکھیے کہ جو ایک ایفرٹ کوئی 9 سال کے بعد میں نے دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی کی ہے، تو وہ کس قابل ہے، اور پھر آپ استعمال کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے اور اس صدقہ جاریہ میں حصہ بنیے، لوگوں کو بتائیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں بس۔ زاہد حسین چھیپا میرا نام ہے اور میں کراچی سے یہاں پر آیا ہوں، اور یہاں پہ میری کچھ اور میٹنگز بھی تھیں۔ میں کراچی میں میری آواز کم آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ اچھا جی، زاہد حسین چھیپا میرا نام ہے، میں کراچی سے بیسیکلی تعلق رکھتا ہوں اور کراچی میں اپنی آئی ٹی کمپنی چلاتا ہوں، اور یہاں پر کچھ سافٹ ویئر کے سلسلے میں ہی میری کچھ میٹنگز تھیں، تو پھر شیخ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ طائف آئیے، تو پھر اسی سلسلے میں بہت شکریہ شیخ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور پھر یہاں پر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اب آواز میری صحیح آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ اوکے۔ کام یہ تھا کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اور احادیث مبارکہ موجود ہیں، اگر میں اس میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں تو وہ نیئر ٹو امپاسبل ہوتا ہے۔ کس طرح کہ میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ ہمارے بچے کچھ زیادہ ذہین ہو گئے، وہ پوچھتے ہیں بابا جان کہاں لکھا ہے دکھاؤ، بابا جان کو پتہ ہی نہیں آیات کہاں پر ہے۔ بابا جان اس کام کے لیے شیخ صاحب کو فون کرتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں ذرا 5-10 منٹ کا ٹائم دیجئے، ابھی ڈھونڈ کے بتاتا ہوں۔ لیکن ہمارے بچے کے پاس وہ 5-10 منٹ نہیں ہے، اس کو جلدی بہت ہے۔ تو اس چیز کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا اور آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن موجود ہے۔ میں کیونکہ پوائنٹر لانا بھول گیا تو اس لیے اس اسٹک کا سہارا لیں گے۔ قرآن کریم، احادیث، عبادات اور مسنون دعائیں، یہ چاروں سیکشن اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں عربک، اردو، انگلش، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ کس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، اس میں قرآن کریم، احادیث، عبادات اور مسنون دعائیں کس طرح کام کرتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے کلک کیا قرآن کریم پر، تو قرآن کریم دیکھیے ہمارے پاس جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اس 9 سال کی ریسرچ میں نے یہ آئیڈیا لگایا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت صرف اپنی دکان، اپنے گھر میں اس لیے چلاتا ہے کہ برکت آ جائے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے قرآن کریم میں وہ آیت تلاش کرتا ہے۔ اور تیسرے ہیں وہ حضرات جو کہ باقاعدہ دین اسلام میں یا قرآن میں کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں، تینوں کے لیے اس میں مواد موجود ہے۔ کس طرح؟ یہاں پر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے قرآن، یہ لکھا ہوا ہے قرآن۔ اگر میں کلک کرتا ہوں قرآن پہ، آپ صرف قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ صرف قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، میں نے کلک کیا قرآن پر، تو یہ آپ کے پاس سارے پارے آ رہے ہیں، یہ پارے آ رہے ہیں، اور یہ یہاں پر جب میں کلک کروں گا تو ساری صورتیں آ جائیں گی۔ دیکھیں ابھی الف لام میم، سیاکول، تلک الرسول، یہ سارے پارے آ رہے ہیں۔ اور اگر میں کلک کروں بائے سورہ پر تو یہ آپ کے سامنے ساری صورتیں آ رہی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ ساری صورتیں آ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ سب کچھ میں بغیر انٹرنیٹ کے چلا رہا ہوں، اس میں انٹرنیٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر آتا ہوں اور پارہ نمبر 2 پہ کلک کرتا ہوں، سیاکول پر۔ یہ آپ کے سامنے سیاکول کا پارہ آ گیا۔ میں نے کام یہ کیا کہ آپ کسی آیت کو سننا چاہتے ہیں تو صرف ایک چھوٹا سا کام کیجئے، اپنی یہ فنگر اس آیت پہ رکھ دیجئے، اگر یہ دروازہ بند ہو جائے تو بہت آسانی ہے۔ آپ صرف اپنی یہ فنگر اس آیت پہ رکھ دیجئے، یہ دیکھیے میں نے اس پر کلک کیا، آواز آپ کو آ رہی ہوگی شاید، وہ بس اصل میں مائک تک میں لے جا نہیں سکتا ورنہ وہ نکل جائے گا۔ آپ اس آیت کو اگر یاد کرنا چاہتے ہیں
تو یہاں پر یہ ریپلے کا بٹن بنا ہوا ہے، آپ اس پہ کلک کیجئے، یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے۔ یہ میں ریپلے کر دیتا ہوں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سدیش صاحب کی آواز میں تلاوت تھی، آپ کسی اور قاری کی آواز میں تلاوت سننا چاہتے ہیں تو یہیں پر آپ کے پاس یہ سیٹنگ کا بٹن موجود ہے، اس سیٹنگ پر آپ کلک کیجئے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سیٹنگ پہ میں نے کلک کیا تو یہ 12 سے زیادہ قرآ حضرات موجود ہیں، شیخ شریم، شیخ سدیس، اس کے علاوہ المطرود، موکلی، مشاری الفاظے، محمد ایوب، سارے کے سارے آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں نے یہاں پہ مشاری الفاظے پہ کلک کر دیا، آپ سنیے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، یہ سب کچھ آپ کے پاس اس طریقے سے چلتا چلا جائے گا۔ اچھا میں آتا ہوں قرآن کریم میں، اگر میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی جھوٹ کے متعلق، کہ جھوٹ کے متعلق قرآن مجید میں اپنے بیٹے کو بتاتا ہوں کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ کہتا ہے بابا جان کہاں ہے دکھاؤ۔ تو یہ ذرا دیکھیے گا، میں نے یہاں پر قرآن کریم پر کلک کیا، یہاں پر ایک آپشن ہے ورڈ کا، یہ لکھا ہوا ہے ورڈ۔ اچھا یاد رکھیے گا، کچھ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہوں گے، یار ہم موبائل فون تو اتنا چلانا جانتے نہیں ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا آسان آپ کو کال ملانا ہوتا ہے، اور کال ملانا میرے خیال سے سب کو آتا ہے، اور مس کال دینا بھی سب کو آتا ہوگا انشاءاللہ۔ تو بس یہ والی جو چیزیں آپ کو آتی ہیں تو یہ کام بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ میں نے اس پہ کلک کیا ورڈ پر، اب یہ آپ سے پوچھے گا آپ انگلش میں لائے لکھنا چاہتے ہیں، اردو میں جھوٹ لکھنا چاہتے ہیں، رومن اردو میں جس میں آپ میسج کرتے ہیں نا، یار کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، کیسے ہو، فلاں، یہ مجھ میں یعنی پاکستانی میں اور انڈین میں، یہ دونوں میں کامن ہے، یہ ہم دونوں ایک ہی طریقے سے لکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور تیسری چیز عربک میں، آپ کذب لکھنا چاہتے ہیں، کذب لکھنا چاہتے ہیں تو عربک میں بھی لکھیے۔ میں نے یہاں پر آ کر لکھا جناب رومن میں، تاکہ کچھ ہمارے انڈین بھائی بھی ہیں یہاں پر، یہ میں نے یہاں پر لکھا جھوٹ، اوپر میں نے ٹائپ کر دیا ہے جھوٹ، سب کو نظر آ رہا ہے؟ یہ میں نے ٹائپ کر دیا جھوٹ، اور جھوٹ ٹائپ کرنے کے بعد بغیر انٹرنیٹ کے یہ میں نے سرچ کا بٹن دبایا، ڈھونڈ لایا قرآن کریم کے اندر 51 آیات ہیں جھوٹ کے اوپر۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں سورہ نمبر دس، آیت نمبر دس، سورہ نمبر دس، آیت نمبر دس، تو سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 میں ذکر موجود ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 75، 378، 394، 450، 542، 563، یہ ساری آیات آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا میں کسی آیت پہ کلک کرتا ہوں، آپ یہ رومن کا ترجمہ دیکھیے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں، یہ گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن کریم کو رومن اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس طرح کا سافٹ ویئر الحمدللہ بنایا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس آیت کی تلاوت سننا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے لسن کا بٹن بنا ہوا ہے، اس پہ کلک کیجئے تو یہ لسن پر آپ کو وہ آیت سنا دے گا۔ میرے پاس میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں اس میں آڈیو کے لیے انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے تو میں وہ بھی کنیکٹ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہی۔ صرف آڈیو کے لیے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے، باقی کسی چیز کے لیے آپ کو انٹرنیٹ نہیں چاہیے ہوتا۔ میں نے یہ ہاٹ اسپاٹ آن کر دیا جب تک یہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جناب اس کی اردو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کی اردو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ اردو کا بٹن موجود ہے، آپ نے اردو پڑھنی ہے، اردو پہ کلک کیجئے۔ جیسے شیخ صاحب ابھی بڑا درس دے رہے تھے کہ جناب مسالک اور فلاں اور جھگڑے اور یہ فساد، تو یہ اتحاد بین المسلمین کی وجہ سے میں نے اس کو جمع کیا ہے، سارے مسلک شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی سارے جمع کر دیے میں نے، صرف اس وجہ سے تاکہ ہم کم از کم ساروں کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اگر ہم میں کوئی اختلاف ہے تو کم از کم دور ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ میں نے کلک کیا محمد جوناگڑھی صاحب پر، سننا چاہتے ہیں اس کو۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ اسی آیت کو چاہتے ہیں کہ نہیں جناب اس پہ نگہت ہاشمی کیا کہتی ہیں، یہ نگہت ہاشمی کا ترجمہ، اسی پر میں چاہتا ہوں طاہر القادری صاحب کا ترجمہ، اسی پر میں چاہتا ہوں ذیشان جوادی کا، اسی پہ میں چاہتا ہوں امین حسن اصلاحی صاحب کا، اسی پر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، مفتی محمد نعیم صاحب کا، یہ سارے، ابو العلا مودودی صاحب کا پڑھنا ہو آپ نے، آپ سننا بھی چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کے پاس چلتی چلی جائیں گی، یعنی سارے تراجم اس میں موجود ہیں۔ پھر اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ آیت بڑی زبردست ہے، مجھے دوستوں کو شیئر کرنی ہے، میسج کرنا ہے، واٹس ایپ کرنا ہے، فیس بک، ٹویٹر کہیں ڈالنا ہے،
تو یہاں پر آپ کے پاس یہ بٹن موجود ہے مور کا، اس پہ کلک کیجئے، اور مور کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہ شیئر کا آپشن موجود ہے۔ یہ شیئر کے آپشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا اس کو کہاں پہ ڈالنا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، میسج، ٹویٹر۔ میں نے کہا میسج۔ یہ دیکھیے میسج میں یہ ٹائپ ہو کر چلا گیا، اب صرف مجھے نمبر ٹائپ کرنا ہے اور بھیج دیں، آپ کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف نمبر ٹائپ کیجیے اور اس کو بھیج دیجیے۔ میں نے کہا نہیں جناب، مجھے اس کی تفسیر پڑھنی تھی، تو واپس سے آپ اگر آپ چاہتے ہیں انگلش دیکھنا تو یہ انگلش پہ کلک کیجئے، یہ انگلش پہ کلک کیجئے۔ سننا چاہتے ہیں؟ In their hearts is disease, so Allah has increased their disease, and for them is a painful punishment because they habitually used to lie. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب میں اس میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اسی مور کے بٹن پہ آپ کلک کیجئے۔ یہ مور کے بٹن پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تفسیر، تفسیر پہ آپ کلک کیجئے۔ یہ آپ کے پاس تفہیم القرآن آ رہی ہے مولانا مودودی صاحب کی۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ۔ تفسیر ابن کثیر آ رہی ہے پوری، یہ پوری تفسیر ابن کثیر ہے۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو تفسیر سننی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ میں نے مفتی سعید صاحب کی آڈیو تفسیر سننی ہے۔ فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس طریقے سے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر الحمدللہ موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہ چاہا، میں ایک اور آپ کو چیز دکھاؤں، وہ آپ بڑے خوش ہوں گے اس بات کو دیکھنے کے بعد۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ والا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ایسے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں 77,881 الفاظ ہیں ٹوٹل، 77,881 ورڈ ہیں قرآن مجید کے اندر۔ میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں، اس کے معنی دیکھنا چاہوں، یہ مور پہ آپ کلک کیجئے، اس پہ سیکنڈ آپشن ہے روٹ ورڈ۔ یہ روٹ ورڈ پہ میں نے کلک کیا اور یہ آپ کے پاس وہ آیت ایک ایک لفظ میں ڈیوائیڈ ہو گئی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ایک ایک لفظ الگ الگ ہو گیا۔ میں نے اس کے معنی دیکھنے، میرے کہا مرض کے معنی بتانا ذرا کیا بنتے۔ یہ اس کی پوری اردو ڈکشنری آ گئی آپ کے سامنے۔ امام راغب کیا کہتے ہیں، تاج العروض کیا کہتے ہیں، ابن محیط کیا کہتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آپ کے پاس میں موجود ہیں۔ میں نے کہا اس کی مجھے انگلش ڈکشنری دکھا دیجئے، یہ اس کی انگلش ڈکشنری آپ کو دکھائے گا ایک ایک لفظ کی۔ میں نے کہا جناب یہ لفظ کہاں کہاں قرآن میں آیا ہے، آیات پہ کلک کیا، بتا رہا ہے کہ 24 مقامات پر آیا ہے۔ مردن، مردن، مریضن، مریضن، مردہ، یہ سارے چیزیں۔ ایون میں آپ کو ایک بڑی کمال کی چیز دکھاؤں جس کو آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ مردہ کا لفظ، میں دوبارہ بیک کرتا ہوں، یہ مردہ کا لفظ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102، اس آیت کا 51 نمبر، 51 نمبر کا لفظ ہے، اس تک کو کاؤنٹ کر کے رکھا ہے۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ جب میں اس پہ کلک کروں گا یہ آیت آ گئی، یہ مردہ کا لفظ موجود ہے، یہ رہا آپ کے پاس، یہ رہا او کنتم مردہ۔ یہ 1 2 3 4 5 6 اس طرح کاؤنٹ کر کے اس تک کو بھی رکھا ہے الحمدللہ۔ 9 سال لگے ہیں مجھے ساری ایفرٹ کے اندر الحمدللہ۔ تو یہ 51 نمبر پر موجود ہے، اس تک کو یہاں پر موجود کر کے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ کسی آیت پہ جانا چاہتا ہوں، قرآن کریم، آپ نے کہا جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم نے سنا، انہوں نے کہا جی سورت نمبر 6 آیت نمبر 22۔ ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں، قرآن مجید کھولتے ہیں، جب تک تو وہ 4 آیتیں اور پڑھ دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے آیات کا، میں نے اس پہ کلک کیا، سورہ نمبر 6 اور اس کے آگے لکھ دیں آپ آیت نمبر 22 لکھا، یہ آیت آ گئی آپ کے سامنے۔ اتنی جلدی تو آپ قرآن کے پیج نہیں پلٹ سکتے جتنی جلدی الحمدللہ وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ ترجمہ کر کے دیکھنا ہے، تو پھر یہاں پر آپ کے پاس ورڈ بائی ورڈ قرآن ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، یقیناً آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر فرحت ہاشمی بڑا کام کر رہی ہیں پاکستان میں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، یہ میں نے سیاقول پہ کلک کیا، اب یہ دیکھیے آپ کے پاس ایک ایک لفظ اور اس کے آگے اس کا ترجمہ۔ آپ سننا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر دیجئے،
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امتن. یہ اس طرح آپ کے پاس ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی کر آپ کو یہ ایک ایک ورڈ الگ الگ، میں ساتھ ساتھ نیٹ بھی کنیکٹ کر لیتا ہوں، وہ کنیکٹ نہیں ہوا تھا میرے پاس، اب ہو جائے گا، ہو گیا. تو یہاں پر اس طرح ایک ایک آیت کا ترجمہ اور وہ چیزیں بھی آپ کے پاس الحمدللہ اس میں موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ اس میں احادیث مبارکہ، یہ جو اس وقت احادیث یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 64,000 حدیثیں ہیں، 64,000 اس 400 گرام کی ڈیوائس کے اندر. یہ آپ کے موبائل فون میں بھی آ جائے گی. 400 گرام کی ڈیوائس کے اندر 64,000 حدیثیں ہیں. میں جب گھر میں کتاب خرید کے لے کر آتا ہوں تو میری بیگم پہلا سوال یہ پوچھتی ہے کتابیں رکھنی کہاں پر ہے یہ بتاؤ. ہمارے پاس رکھنے کی تو جگہ ہی نہیں بچی، تو ساری جگہ تم نے کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو یہ آپ کے پاس 65 والیوم 65 جلدیں ہیں جو اس وقت آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں. میں نے کہا جی صحیح بخاری میں کتاب ایمان کا بیان، کتاب وحی کا بیان. میں نے کہا جی کتاب ایمان کا بیان، کتاب ایمان کے بیان میں یہ آپ کے پاس حدیث آ رہی ہے. میں نے کہا مجھے اس کے راوی دیکھنے، یہ حدیث امام بخاری تک کیسے پہنچی ہے. تو یہاں پر یہ راوی کا بٹن موجود ہے، آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کو راوی بتا دے گا. میں اس سے بڑا پریشان ہوں. ایک تو یہ راوی پہ میں نے کلک کیا تو یہ آپ کو پوری راوی بتائے گا کہ جناب ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے، انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کیا، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. یہ حدیث آ گئی اور سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی. اس طریقے سے یہ ساری حدیثیں صحیح بخاری کی الحمدللہ ریکارڈ کروائی ہیں. صرف اس کی یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، خود پیسے خرچ کیے ہیں، اسٹوڈیو ہائر کیے ہیں، پروفیشنل ہائر کیے ہیں، ریکارڈنگ کروائی ہے، کام کیا ہے. الحمدللہ صرف صحیح بخاری کے ریکارڈنگ پہ 3 لاکھ روپے لگے تھے. اب تک اس ایپلیکیشن پر 3.3 ملین 33 لاکھ روپے لگ چکے ہیں الحمدللہ. اور فری ایپلیکیشن ہے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال کی، میرے والدین کی، ان کی بخشش کر دے الحمدللہ. صرف پرپز یہی والا تھا. اس کے بعد آپ کے پاس آپ اگر کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتے، جیسے میں یہاں پر آ جاتا ہوں، میں نے کہا جی سرچ، ساری کتابوں میں سرچ کرو نماز کے متعلق کتنی احادیث ہیں. میں گیا یہاں پر اردو میں نے اردو میں لکھا آپ کی بار نماز. آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپر ٹائپ کر دیا ہے نماز. آپ ذرا دیکھیے گا کتنی دیر میں ڈھونڈ کے لے کر آتا ہے. یہ میں نے سرچ کیا نماز کے متعلق 5434 احادیث ہیں جو بغیر انٹرنیٹ کے ڈھونڈ کے لے کر آ گیا وہ کہاں کہاں موجود ہیں. اس میں صحیح کتنی روایات ہیں وہ بتا دے گا، ضعیف کتنی روایات ہیں وہ بتا دے گا. میں نے یہ صحیح پر کلک کیا تو جتنی صحیح حدیث ہیں 5032 وہ بتا دے گا، ضعیف کتنی روایات ہیں وہ بتا دے گا. ایون ضعیف ہی نہیں بتائے گا، وہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 244 کھولی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے. یہ میں نے ریفرنس پہ کلک کیا، یہ آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں فلاں فلاں راوی تھا جس کی بنا پہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود تھی اور حدیث کی کتابوں میں کہاں کہاں موجود ہے تو بتائے گا. سنن نسائی میں حدیث نمبر 909 پر بھی یہی حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 815 بھی یہی ہے، تحفۃ الحجرف کی 9967 بھی یہی ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 58 55 اور 54 بھی یہی ہے. اب سوچئے کہ اگر ممبر سے کھڑے ہو کر شیخ صاحب جب درس دیتے ہوئے یہ بات بیان کریں گے کہ یار فلاں حدیث بھی اس جگہ بھی اس جگہ بھی اس جگہ بھی، ہم ذاکر نائک سے متاثر اسی وجہ سے ہیں نا کہ وہ حوالے دیتے ہیں، تو کتنا آسان اور کتنی اچھی چیز ہو جائے کہ جب میں بھی اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں تو کتنے آسانی کے ساتھ حوالہ دے سکوں انشاءاللہ. اس کے بعد اس میں دعاؤں کا سیکشن بنایا گیا، عبادات. اگر آپ نے نماز سیکھنی ہے اور وہ ساری چیزیں کہاں پر کس طرح کھڑے ہونا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے آپ کے پاس مسنون دعائیں، بچوں کے لیے دعائیں یاد کرنا، یہ ہم نے خود ہی یاد کرنی ہوتی ہے. یہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا، نیند سے بیدار ہونے کی دعا.
नींद से बेदार होने वाला वुजू करते वक्त یہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا اور وہ ساری چیزیں چلتی چلی جائیں. झाड़े, क्योंकि शैतान تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں, ہم کیسے اس کو, پھر میں آپ کے سوالات دیتا ہوں اس کے بعد, ہم اس کو کیسے استعمال کریں, کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں, کتنے پیسے دینے ہیں, کیا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہوگا یا آئی فون ہوگا. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے یا آئی فون ہے تو آپ اس کے اسٹور پہ جائیے. اینڈرائڈ فون میں ہوتا ہے پلے اسٹور اور آئی فون میں ہوتا ہے ایپ اسٹور. وہاں جا کے آپ ٹائپ کریں جو اوپر لکھا ہوا ہے اسلام 360, اسلام ISLAM, اسلام 360. آپ یہ ٹائپ کریں گے میری اپلیکیشن آ جائے گی, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. قیمت اس کی بہت چھوٹی سی ہے, وہ ہے ایک دعا جو آپ مجھے, میرے دوستوں کو جنہوں نے اس میں کام کیا ہے, جو لوگ اس میں شامل حال رہے ہیں وہ, اور میرے اہل و عیال کے لیے اور میرے والدین کے لیے آپ دعا ضرور کریں. بس یہ اس کی قیمت ہے, باقی کوئی قیمت نہیں ہے الحمدللہ اس کی. اب تک اس کے الحمدللہ 20 لاکھ ڈاؤن لوڈ ہیں, 20 لاکھ ڈاؤن لوڈ ہیں. 177 ملکوں کے اندر وہ چلتا ہے الحمدللہ. آج میں کراچی میں اپنی کمپنی چلاتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. یہ زاہد حسین جو آج آپ کے سامنے یہ لیکچر دینے آیا ہے اور ساری باتیں کر رہا ہوں, میں ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا. اس جگہ سے چلتے 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 آج اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر پہنچایا ہے کہ میں اپنی کمپنی کا مالک ہوں کراچی میں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو پڑھاتا ہوں. جن اداروں میں پڑھنا, جس انسٹیٹیوٹ میں, یونیورسٹی میں پڑھنا میرا خواب ہوتا تھا, آج مجھے وہاں پہ لیکچر دینے کے لیے بلایا جاتا ہے الحمدللہ. لیکن سارا احسان, ساری مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں 7 ارب کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا, ایک عام سے آدمی کو, اور مجھ سے یہ کام لے لیا. تو مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے. شیخ صاحب یہاں آ گئے تو اس کا مطلب ہے میں ختم کروں. تو آپ لوگوں کی دعائیں بس ضرور شامل حال ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ, ایک دعا بہت خاص جو میرے لیے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے, کیونکہ اگر ریاکاری آ گئی تو عمل غارت ہو جائے گا. جو محنت, جو ٹائم لگایا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میں پہنچوں اور اللہ تعالیٰ ایک پھونک کے اندر اس کو ضائع کر دے. تو یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے, اس کام کو قبول کرے, اور کم از کم جس محنت اور جس محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا ہے اسی پہ خاتمہ کرے, تاکہ کم از کم کل نجات کا کوئی ذریعہ بن سکے, ورنہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال بہت معذرت, میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا تھا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ کوئی سوال موسٹ ویلکم. مجھ سے اندازہ ہے کچھ لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آپ سوال پوچھیں گے تو کچھ اور لوگ بھی سوال پوچھیں گے, ایک ہمت بندے کی. تو آپ سوال پوچھئے بنا کسی جھجک کے. جی میرا انٹروڈکشن ہو گیا. بہت بہت شکریہ, آپ نے وضاحت کے ساتھ اس اپلیکیشن کو انٹروڈیوس کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک سوال ہے سب لوگوں کی طرف سے جو شاید کہنا چاہتے ہوں لیکن نہیں کہہ پا رہے ہیں, کیسے لوڈ کریں گے آپ تھوڑا سا دکھائیں. موبائل ہم نہیں چلانے جانتے ہیں, موبائل کو ہم کیسے اسٹارٹ کر کے کیسے آپ کے اپلیکیشن تک ہم پہنچیں گے, کیسے یوز کریں گے, ہمیں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. آپ کی یہ مین اسکرین ہوتی ہے, یہ اسکرین جو ہے یہ مین اسکرین ہے. یہ کیونکہ آئی فون ہے, ایپل کی پروڈکٹ ہے, یہاں پہ ہوتا ہے ایپ اسٹور. آپ کے پاس اگر اینڈرائڈ فون ہے جو سیمسنگ کا ہوتا ہے, LG کا ہوتا ہے, ہواوے کا ہوتا ہے, سونی کا ہوتا ہے, یہ سارے فون, آپ یہ یہاں پر ایپ اسٹور کی بجائے آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوگا پلے اسٹور. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی چیز کو پلے کرتے ہیں پلے کا سائن نشان بنا ہوا ہوتا ہے, بس وہ اس سے پہچان لگا لیں اس کی. پلے اسٹور ہوتا ہے. آپ جب اس پہ کلک کریں گے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں اس پہ کلک جب کروں گا تو آپ, ابھی لوڈ ہو جاتا ہے, آپ سب سے اوپر لکھیں گے اسلام 360. یہ سب سے اوپر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, وہ دیکھیے سب سے یہاں پر, آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اسلام 360. یہ میں یہاں پر لیتا ہوں اسلام 360.
میں نے وہاں لکھ دیا, معذرت اصل میں اسکرین میں اس سے زیادہ بڑی کر نہیں سکتا. یہاں لکھا ہوا ہے اسلام 360. یہ جو اسلام 360 میں نے یہاں پر لکھ دیا, لکھنے کے بعد آپ صرف اس کو سرچ کر لیں. بس سرچ کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اپلیکیشن خود بخود ہی آئے گی. یہ ڈھونڈ رہا ہے, یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے لوڈنگ, یہ ڈھونڈ رہا ہے. اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے ہوگا, یہ میں پہلے بتا دوں. انٹرنیٹ ہوگا تو پھر آپ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ, آپ گیم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, آپ فلاں چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, وہ سب ایسے ہی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں. یہ یہاں پہ نیٹ کی اسپیڈ تھوڑی سی کچھ سلو ہے, نہیں سلو ہے نیٹ. میرا جو 4G ہے وہ 3G ہو گیا یہاں پر. اسی سے ڈائریکٹ کر دیں. یہ دیکھیں میرا 3G ہو گیا, ابھی آتا ہے بالکل, یہ دکھا دیتا ہوں. تو بس یہ یہاں پر سب سے اوپر آپ کے پاس اسلام 360 لکھا ہوا آ جائے گا, اس پہ کلک کر کے انسٹال کر لیں بس, اور کچھ نہیں کرنا آپ کو. صرف ایک دو بٹن دبانے ہیں آپ نے, یہاں پر یہ اسلام 360 لکھنا ہے اور انسٹال کا بٹن دبانا ہے, تو اپلیکیشن آپ کے پاس خود ہی آ جائے گی. یہ جب تک آ بھی جاتی ہے, آپ کوئی اور سوال پوچھنا چاہے تو موسٹ ویلکم. کوئی اور سوال پوچھیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. آپ ایسا کریں, سوال کریں, میں انعام دوں. ویسے ریلیٹڈ اچھا لیں بھی, سوال کے ساتھ انعام بھی آ گیا, تو یہ تو نیلام گھر چل رہا ہے اب تو. آپ کو سوری ہندی پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ ہندی پر بس یہ مجھے 1 یا 2 مہینے کا ٹائم دیجیے. 1 یا 2 مہینے میں آ جائے گا. مختصر جو ہے نا, چھوٹا سا. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال جی پوچھیں, تو آپ کے لیے انعامات انہوں نے تیار کر رکھے ہیں. اچھا میں سوال پوچھ لوں. انشاءاللہ آپ ریکویسٹ لکھ لیں. جو بنگلہ پہ بھی بالکل, مجھے بنگلہ اور ہندی دونوں پہ کام جاری ہے انشاءاللہ.